السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجاز قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں وائرل حقیقت، وہ شو جو ہر وائرل خبر کے پیچھے چھپی حقیقت کو سامنے لاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر ہر دن کوئی نہ کوئی نئی خبر، نئی ویڈیو، نئی تصویر، چونکا دینے والا واقعہ وائرل ہو رہا ہوتا ہے۔ کیا ہر وائرل ہونے والا ویڈیو، تصاویر یا خبر حقیقت پر مبنی ہوتی ہے، یا اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا؟ تو اسی کو ہم اس میں واضح کریں گے۔ آج کے ہمارے مہمان بنے ہیں حافظ محمد احتشام صدیقی صاحب، جن سے ہم اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ انشاءاللہ وہ ہمیں اپنے خوبصورت انداز میں اور متعدد دلائل کے ساتھ ہمارے جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ الکریم بہترین فائدہ ہوگا، علم کی بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ جی حافظ صاحب، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں بہت اہم ہے، اور جیسا کہ آج کا دور ہے سوشل میڈیا کا، تو سوشل میڈیا پر آئے دن نئے سے نئے سوالات، نئے سے نئے چیزیں وائرل ہو رہی ہوتی ہیں۔ بالکل بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو حیرت میں ڈال دیتی ہیں۔ تو کیا ہر وائرل ہونے والی چیز حقیقت پر مبنی ہوتی ہے، یا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فرضی ہوتی ہیں جن کو ہم حقیقت سمجھ جاتے ہیں؟ اکثریت یہی ہوتی ہے کہ لوگ اپنا فلسفہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا آج کل چل رہا ہے بند کمرے میں۔ چار بندوں میں بیٹھ کر بات کرنا ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے، اپنے ہی کمرے میں خود ہی بات کرنا یہ اپنی مرضی ہوتی ہے۔ تو اکثریت یہی ہے کہ اس میں حقیقت کم اور انسانی ذہن کا فلسفہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو افسر صاحب، آج کا جو سوال، جو ہمارا دوسرا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ کیا قرآن پاک موبائل میں پڑھنا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کرام کے نزدیک قرآن پاک کو موبائل، لیپ ٹاپ یا کسی بھی اسکرین پر پڑھنا بالکل جائز ہے، اور اگر آپ توجہ، ادب اور خلوص کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پورا ثواب بھی ملے گا۔ ماشاء فرق صرف یہ ہے کہ موبائل پر پڑھنے سے آپ کو قرآن کو ہاتھ لگانے کی شرط نہیں، کیونکہ یہ مصحف نہیں بلکہ تصویر ہے۔ اور ہاں، اس میں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ وضو کی حالت میں نہیں ہیں، بے وضو ہیں، اس وقت بھی اگر آپ پڑھیں گے تو اس پر آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ اور اگلی بار جب بھی آپ کے ہاتھ میں فون ہو تو سوشل میڈیا سے ہٹ کر کم از کم تھوڑی دیر کے لیے قرآن پاک کو پڑھا جائے، کیونکہ اللہ کا کلام ہر جگہ ہر وقت آپ کا منتظر ہے۔ قرآن دلوں کا سکون ہے، چاہے موبائل پر ہو یا کاغذ پر۔ اچھا حافظ صاحب، ہمارا چونکہ ٹاپک ہے وائرل حقیقت، تو ہم اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ قرآن پاک کو موبائل پر پڑھنا تو جائز ہو گیا۔ آپ نے جواب کے اندر یہ کہا کہ وضو جو ہے، بغیر وضو کے اس کو قرآن پاک کو پڑھنا یا اسکرین کو ٹچ کرنا جہاں پر قرآن پاک کھلا ہے، اس کو چھونا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جبکہ حکم یہ ہے کہ قرآن پاک کو باوضو چھوا جائے۔ اب دیکھیں اسکرین پر جو قرآن پاک کھلا ہوتا ہے تو اس کے الفاظ تو واضح ہو رہے ہیں، واضح ہو رہے ہیں، بالکل ٹھیک، تو ہم اس کو کیوں چھو سکتے ہیں، اور ویسے قرآن کو نہ چھونے میں اور اس طرح چھونے میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں کہ اگر قرآن پاک کتابی شکل میں ہو، انسان پڑھ رہا ہے، پڑھتے پڑھتے انسان بے وضو ہو جاتا ہے، وضو ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، تو اس پر شرعی حکم یہ ہے کہ وہ کسی کپڑے کے ساتھ پکڑ کر اسے بند کر سکتا ہے۔ اور جو موبائل میں قرآن پاک ہے، اس کے بارے میں بھی ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ بظاہر قرآن پاک نہیں ہوتا، یعنی یہ صفحے نہیں ہوتے، یہ سکرین کے اندر ہے۔ اور جس طرح ہم کسی کپڑے کے ساتھ اس کو بند کر سکتے ہیں، تو موبائل کی سکرین کے اندر قرآن پاک ہے، اس کے اوپر ڈیجیٹل قسم کے گلاس وغیرہ ہوتے ہیں جو کہ
کسی کپڑے کی صورت لے سکتے ہیں کہ جس طرح کاغذی قرآن پاک کو کسی کپڑے کے ساتھ بند کیا جا سکتا ہے، اسی طرح یہ جو موبائل کی سکرین کے اندر قرآن پاک ہوتا ہے، یہ جو ڈیجیٹل قسم کے گلاس لگے ہوتے ہیں ان کے ذریعے اسے بند کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے جو اسکرین پر واضح ہے یہ مصحف نہیں ہے، یہ مصحف نہیں، ایک پہلی تصویر بات ہے۔ تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ یہ بھی کہا جائے کہ یہ قرآن پاک کھلا ہوا ہے تو جس طرح ہم بغیر وضو کے مصحف کو بند کر سکتے ہیں، اسی طرح اس پر جو گلاسز ہوتے ہیں، شیشے کے گلاسز ہوتے ہیں، اگر فرض کیا جائے کہ قرآن پاک کھلا ہوا ہے موبائل میں تو اس کے اوپر کور ہے جس کو ہم ٹچ کر رہے ہیں، نہ کہ ہم قرآن پاک کو ٹچ کر رہے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ اصل میں جو موبائل پہ قرآن پاک واضح ہوتا ہے یہ ایک تصویر ہوتی ہے، بالکل، نہ کہ مصحف ہوتا ہے۔ حقیقت۔ بہت شکریہ اچھا بھائی، آپ نے بہت زبردست قسم کا میں جواب ارشاد فرمایا۔